محمد کے گدے پڑے ہوئے ہیں، بیٹھ چاروں طرف قبلے میں بیٹھ پڑے ہوئے ہیں، خادم سامنے دروازے پہ پہرے دے رہے ہیں۔ ابراہیم بن آدم ان سارے عیش و عشرت کے سامانوں کو، ان ساری راحتوں کے سامانوں کو ابراہیم بن آدم چھوڑ دیتے ہیں، معمولی لباس پہن کر کے شادی محل کے اندر سے نکل کر کے جنگل میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ کا محبوب پر مزید دارندان ابراہیم بن آدم ہے، وہ ابراہیم پیچھے کو مڑ کر تو دیکھ لیتا، وہ ابراہیم ذرا رک تو جاتا، اتنی بڑی بادشاہت کو ٹھوکر مار کے کہاں جا بتاوے، تو ہر وقت قالی چوک کے بیٹھنے والا تھا، تو ہر وقت مخملوں کے گدوں پہ لیٹنے والا تھا، ہزاروں خادم تیری خدمت کرنے والے تھے، وہ ابراہیم تو ان سب چیزوں کو چھوڑ کر کے کہاں جا رہا ہے؟ لیکن ابراہیم بن آدم میرے دوست میرے بھائی نکل گئے، جنگل میں چلے گئے، جنگل میں چلے گئے۔ ابراہیم بن آدم جنگل کے اندر چلے جاتے ہیں اور جنگل میں جا کر کے معمولی درجے کا کپڑا بچھا لیتے ہیں، اور معمولی درجے کا کپڑا بچھا کر کے ابراہیم بن آدم بلخ کا حکمران ہے، بلخ کا بادشاہ ہے، جنگل میں جا کے معمولی پھٹا ہوا کپڑا بچھا لیتا ہے اور نیت باندھ کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ خدائے پاک کی قسم ابراہیم بن آدم بلخ کے بادشاہ نے نماز کی نیت باندھ رکھی ہے اور ابراہیم بن آدم کھڑا ہوا ہے اور ابراہیم بن آدم کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ اکبر، لمبی نیت باندھ رکھی، لمبی نیت باندھ رکھی، لمبی نیت باندھ رکھی۔ ابراہیم بن آدم پہلے کھڑے کھڑے اپنے رب کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، کھڑے کھڑے اپنے اللہ کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے۔ پھر رکوع کے اندر ابراہیم بن آدم چلے جاتے ہیں، رکوع کے اندر لمبی نیت، رکوع کے اندر لمبی نیت کر رکھی ہے، سبحان ربی العظیم بار بار پڑھ رہے ہیں۔ ابراہیم بن آدم اٹھ کے کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، ابھی رکوع کے اندر جھکے ہوئے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اللہ کی پاکی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ ابراہیم بن آدم نے رکوع کر رکھا ہے، آنکھوں سے اللہ کی محبت میں آنکھیں ٹپا کر گر رہے ہیں۔ ابراہیم بن آدم رکوع سے اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے بعد ابراہیم بن آدم سجدے میں چلا جاتا ہے، اپنے پیشانی کو سجدے میں رکھ رکھتا ہے، اپنی پیشانی کو رب کے سامنے رکھ رکھتا ہے۔ ابراہیم بن آدم پھر کی آواز کر کے رو رہا ہے، ابراہیم بن آدم رو کر کے کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ ایسی عبادت کرتے کرتے اللہ کی پوری رات گزار دی، پوری رات گزار دی۔ میرے دوست میرے بھائیوں، جیسے عبادت کو میرے دوست رات گزر جاتی ہے، ابراہیم بن آدم صبح کا وقت ہوتا ہے، ابراہیم بن آدم میرے دوست میرے پیارے بھائیوں، ابراہیم بن آدم اٹھ کر کے دعا مانگنے لگتے ہیں، نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ جیسے ابراہیم بن آدم نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں اور سورج نکل رہا ہے، وہاں پہ تو خادم آ جایا کرتے تھے، وہاں پہ تو بادشاہ کے لیے آ کر کے ابراہیم بن آدم کے لیے دسترخوان بچھ جایا کرتا تھا اور ناشتے کے سامان آ جایا کرتے تھے۔ آج پہلی صبح ہو رہی ہے، آج اللہ کے لاڈلے بندے کی پہلی صبح ہو رہی ہے، آج ابراہیم بن آدم کی پہلی صبح ہو رہی ہے، آج ناشتے کا پہلا دن آ رہا ہے۔ جنگل میں ابراہیم بن آدم ہے، اب ناشتے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ خدائے پاک کی قسم، ادھر ناشتے کا ٹائم ہو جاتا ہے، ادھر سے خادم میرے دوستوں دسترخوان لے کر کے آ جاتے ہیں۔ ابراہیم بن آدم بیٹھے
ادھر سے گرم گرم کباب آ رہے ہیں، ادھر سے گرم گرم میرے دوست شامی کباب آ رہے ہیں، ادھر سے پراٹھے آ رہے ہیں، ادھر سے اعلیٰ درجے کے سالن آ رہے ہیں، ادھر سے طرح طرح کی سلاد آ رہی ہے، ادھر سے طرح طرح کی چٹنیاں آ رہی ہیں، ادھر سے طرح طرح کے کھانے پینے کے سامان آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شامی دسترخوان میں تو کبھی بھی یہ ساری نعمتیں نہیں آتی تھی، ایسے اعلیٰ درجے کی، ایسے ایسے مشروبات، ایسے ایسے جوس، ایسے ایسے پھل، وہ تو کبھی شاہی دسترخوان پہ تو کبھی دیکھنے کو بھی نہیں ملتے تھے جو آج سجے ہوئے۔ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں، ادھر دسترخوان پہ بیٹھ رہے ہیں، ادھر کہانی رکھی ہوئی ہے، ادھر کھچڑی رکھی ہوئی ہے، ادھر یہ بریانی رکھی ہوئی ہے، ادھر طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، ادھر جوس رکھے ہوئے ہیں، ادھر دودھ رکھا ہوا ہے، ادھر چائے رکھی ہوئی ہے، ادھر بریانی رکھی ہوئی ہے۔ وہ اللہ کے بندے جو تیرا دل چاہے، آج تک تو دنیا والے تیرے لیے انتظام کیا کرتے تھے، اب میرے سب کی طرف سے تیرے لیے انتظام ہوا ہے۔ ناشتہ کر ابراہیم بن ادم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گھروں میں بعض گھروں میں جب سالن بنتا ہے، چاول بنتے ہیں، کوئی اور کھانا بنتا ہے، بعض گھروں میں سے ایسی خوشبو آتی ہے، بھگا دیا جاتا ہے، ایسی خوشبو آتی ہے، راستے میں پھر چلتا ہوا آدمی ایک دم سے گھر کی طرف کو دیکھتا ہے، بڑی خوشبو آ رہی ہے، پتا نہیں کیا بن رہا ہے۔ اور یہ تو اللہ کی طرف سے تھا، اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کی لذت کیسی ہوگی، اس کی خوشبو کیسی ہوگی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوست، میرے بھائیوں، ناشتہ کر لیا ابراہیم بن ادم نے۔ جب ناشتہ کر لیا میرے دوست، میرے بھائیوں، اس کے بعد میں کھانے کا ٹائم ہوا۔ میرے دوست ابراہیم بن ادم بھی عبادت میں لگ گئے، عبادت کرتے رہے۔ جب شام کا ٹائم آیا میرے دوست، میرے بھائیوں، کھانے کا ٹائم آیا، خدا پاک کی قسم پھر دسترخوان بچھ گیا۔ ابراہیم بن ادم کے لیے یہ تھال آیا، یہ تھال آیا، یہ تھال آیا، یہ تھال آیا، ادھر سے آ گئے، ادھر سے ڈونگے سے ڈونگے، ادھر سے ڈونگے سے ڈونگے۔ اللہ اکبر۔ چاروں طرف بھر پڑی ہے نعمتیں، ایسی اعلیٰ درجے کی خوشبو کھانے میں سے، سالن میں سے، چاولوں میں سے نکل نکل کے ایسی اعلیٰ درجے کی خوشبو جو مہکنے شروع ہوئی جنگل میں۔ اللہ اکبر۔ مہکتی چلی گئی، مہکتی چلی گئی، جنگل میں جنگل خوشبو سے بھر گئے، جنگل میں جنگل خوشبو سے بھر گئے۔ جب جنگل کے جنگل خوشبو سے بھر گئے تو یہ خوشبو اڑتے اڑتے جو دور تک پہنچی، وہ جو گھٹی آ رہا تھا کھرپا پلی والا، یہ خوشبو وہاں تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے سوچا یار یہ کیا چکر ہے؟ او ہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوشبو آ رہی ہے، کمالی ہو۔ جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں گھروں میں ہمارے جو کھانا بنانے والے ہیں، جب وہ بھنگار دیتے ہیں، وہاں دفتر میں بیٹھا رہتا ہوں، کہاں ہمارا مطبخ، کہاں یار دفتر، ایسی خوشبو آتی ہے کہ وہاں بیٹھے بیٹھے بھی بات بتانے کا وہاں سبحان اللہ، پتا نہیں آج سے کیا بنتا، تو اس کی خوشبو وہاں تک پہنچتی ہے۔ اب جو اللہ کی طرف سے ہوگا اس کا کیا حال ہوگا؟ خوشبو وہاں تک پہنچ گئی۔ اس نے سوچا، کھرپا پلی والے نے، یار وہ کیا چکر ہے؟ تو اس نے اپنی نماز کو چھوڑ، مسلح کو چھوڑ، وہ کھڑا ہو کے ادھر ادھر ذرا سننے لگے، ذرا خوشبو کدھر سے آ رہی۔ اب وہ سنتا رہا، بات بنی، ذرا ہی تیز خوشبو تھی۔ اسے اپنے مسلح کو چھوڑ، جان مال پڑ رہا تھا، اب وہ نکل گئے کہ یار ذرا پتا لگا اتنی خوشبو آپ کہاں سے نہیں۔ وہ اپنی عبادت کو چھوڑ کر کے گھسیارا اور چلتے چلتے تو
जिधर से खुशबू ज्यादा आ रही है तो समझ लिया कि नहीं कुछ है। तो वो चलते चलते वहां पहुंच गए। जब वहां पहुंचा उसने देखा घसियारा यहाँ एक आदमी खड़ा हुआ, मामूली से कपड़े पहन रखे और दस्तरखान के आदमी, ये तो बस कमाल ही होगा। चला गया। तो जब वहां गया तो वहां पे इब्राहिम बिन अदम थे। तो इसे घसियारे ने जाकर इब्राहिम बिन अदम, उन्हें ये नहीं पता कि ये कौन, उन्होंने देखा कि ये भी तो मेरे ही जैसा है। तो घसियारे ने जाकर कहा सलाम अलैकुम। इब्राहिम बिन अदम ने कहा वालिद साहब पहले भाई बैठो, खाना खा के जाना। ठीक है, बैठे रहे। उसके बाद उसने घसियारे ने पूछा, कहने लगे हजरत आप कहाँ से हैं? कहने के भाई मैं भी तुम्हारे जैसा हूं। कहने लगे आप यहाँ कब से इबादत कर रहे इसमें जंगल में? इब्राहिम बिन अदम से पूछा यहाँ आप कब से जब इबादत कर रहे हैं यहाँ पर? कहने लगे मैं तो कहीं आया था। कहने लगे कल? लेकिन हाँ, क्योंकि जो ये दस्तरखान है कि भाई 2 टाइम हुए, जब भी खाने का टाइम होता है तो दस्तरखान इसी तरह से भर जाता है और इसी तरह से गरम खाने इसी तरह से आ जाते हैं। उसने सोचा घसियारे ने, कहने लगे अच्छा 2 दिन आए हुए और ऐसे आला दर्जे का खाना, मुझे 6 महीने हो गए वहां खड़े हुए इबादत करते हुए। वहां पे दाल रोटी और आलू का साग ये आता है, इसके अलावा कुछ देखा ही नहीं है। और यहाँ की सारी की सारी ये नियमतें सारी की सारी। तो उसके बाद में खैर खाना खाया उसने। खाना खाने के बाद जब वो उठ करके चल दिया, जब उठ के चल दिया तो वो घसियारा कहने लगा अल्लाह पाक मुझे नहीं पता था तेरे यहाँ कितनी बड़ी नाइंसाफी मुझे नहीं पता था कि तेरे यहाँ भी इतनी नाइंसाफी चलती है। तो सोचते थे तू इंसाफ करता है, लेकिन नाइंसाफी तेरे यहाँ भी है। मुझे 6 महीने हो गए इबादत करते करते, वही दाल रोटी और वही आलू का सालन, और इस आदमी को आए हुए 2 दिन हुए और ये तरह के ये खाने ये तरह के ये सारी अल्लाह पाक कितनी बड़ी नाइंसाफी। हमें तो नहीं लगता था अल्लाह पाक भी ऐसा करता होगा। ये कहता रहा, जब ये कहा आवाज आई और घसियारे तो मेरी मोहब्बत में खुद का पन्नी छोड़ करके आया है और ये मेरी मोहब्बत में बादशाह को ठोकर मारता है। मेरे भाइयों, मैं ये बतलाना चाह रहा था कि एक आदमी 5 टाइम की सिर्फ नमाज पढ़ता है और 4 सूरतों में काम चलाता है, और एक आदमी वो है मेरे दोस्त मेरे भाइयों, जो मेरे भाइयों पूरा हम का पारा हिफज कर रखा है, पूरा हम का पारा हिफ्ज कर रखा है, नमाज पढ़ रही है, नमाज की नीयत बांधी इस अल्लाह की बंदी ने। एक रकात में अम्मा तसालून पूरी पढ़ ली, दूसरी रकत में वन्य आधी आधी पूरी पढ़ ली, तीसरी रकत में अबसा व तवल्ला पढ़ ली, चौथी रकत में शम्स कुव्विरत पढ़ ली। एक तरफ इसकी इतनी लंबी नमाज पढ़ रही, इतने लंबे रुकू कर रही, तहज्जुद के टाइम पे उठकर के रो रही, दिन में 1 तस्बीह दरूद की, 1 तस्बीह करने की, 1 तस्बीह इस्तिग़फ़ार की, सुबह में पढ़ रही, 1 तस्बीह इस्तिग़फ़ार की, दरूद की करने की शाम में पढ़ रही, अपने अल्लाह के सामने रो रही। तहज्जुद का टाइम आया तहज्जुद पढ़ी, इशराक का टाइम आया इशराक पढ़ी, चाश्त का टाइम आया चाश्त पढ़ी, अवाबीन का टाइम आया अवाबीन पढ़ी, सलात तस्बीह का टाइम आया सलात तस्बीह पढ़ी। जेब में हाथ डाला, जो आया रब के हाथ से सदका कर दिया। खुदाए पाक की कसम, अल्लाह इस औरत को जो जन्नत देगा, अल्लाह इस मर्द को जो जन्नत देगा, वो हर रसूल की जन्नत नहीं देगा। जन्नत मिलेगी लेकिन कौन से दर्जे की? फर्स्ट मिला जन्नत फिरदौस, जन्नत नईम, जन्नत आदम। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। वो कैसी जन्नत होगी? वो आला दर्जे की जन्नत कैसी होगी? वो आला दर्जे की जन्नत ऐसी होगी मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, एक मोती होगा, उस एक मोती के अंदर मेरे दोस्तों मेरे भाइयों एक महल होगा, जिस महल के अंदर 60,000 कमरे होंगे, 60,000 विंडो होंगे, 60,000 दरवाजे होंगे, 60,000
جس نے دنیا میں رہ کر کے اپنے اللہ کو خوش کیا. اس لیے میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں بھی آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ دنیا کیا دنیا ہے؟ یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے. میرے دوست، میرے بھائیوں، ہم نے آخرت کی طرف نظر نہیں ڈالی. ہم نے تو بس دنیا دنیا، صبح میں اٹھے دنیا میں رہے، دنیا کی چیزوں کو دیکھا، دنیا کی طرف نظر گئی. اس دنیا 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 میں میرے دوستوں رات نیند آنے تک کسی دنیا کے چکر کاٹتے رہے، دنیا کے تصور کرتے ہوئے میرے دوست میرے بھائیوں سو گئے. میرے بھائیوں، آخرت کی طرف نظر ہی نہیں کر رہے. 125 سال کی زندگی دنیا کی، 125 سال کی زندگی دنیا کی، آخرت کی زندگی کے اعتبار سے ایسی ہے جیسے ایک آدمی آنکھوں کو بند کرے اور فوراً کھول، آنکھ بند کرے اور فوراً کھول دے، روکے نہ، آنکھ بند کرے اور فوراً کھول دے. یہ جو آنکھ بند کرنے کے بعد فوراً کھول دی، دنیا کی 125 سال کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اتنی بھی اہمیت نہیں رکھتی. یہ ہے دنیا کی زندگی جس کے اوپر ہم نے اپنی ساری صلاحیتوں کو، ہم نے اپنی تمام کی تمام صلاحیتوں کو، خوبیوں کو، میرے دوست میرے بھائیوں، اس دنیا کے اوپر ہم نے خرچ کرنا. میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کرو. دنیا میں رہ کر کے سارے اپنے کام کرو. کام بھی کرنا ہے، دکان کی بھی دیکھ بھال کرنی ہے، اپنا کام بھی کرنا ہے، کھیت میں بھی جانا ہے، عورتوں کو اپنے گھر کی صفائی بھی کرنی ہے، برتن بھی صاف کرنے ہیں، کپڑے بھی دھلنے ہیں، کھانا بھی بنانا ہے. سارے کام کرو، لیکن میرے بھائیوں ایک کام کا خیال یہ رکھو. میرے بھائیوں یہ دیکھو کہ میرے نبی کا طریقہ کیا تھا. میرے نبی کا طریقہ کیا تھا؟ جب میرے نبی چلتے تھے تو کیسے چلتے تھے؟ جب میرے نبی جوتے چپل پہنتے تھے تو کیا طریقہ تھا؟ جب میرے نبی بیت الخلا میں لیٹرن میں جاتے تھے تو کیا طریقہ تھا؟ جب لیٹرن سے نکلتے تھے جب کیا طریقہ تھا؟ جب میرے نبی کپڑے پہنتے تھے تو کیا طریقہ تھا؟ جب میرے نبی چلتے تھے تو کیا طریقہ تھا؟ جب میرے نبی سوتے تھے تو کیا طریقہ تھا؟ جب میرے نبی کاروبار کرتے تھے کیا طریقہ تھا؟ اور میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لو. خدا کی قسم، دنیا کے سارے کام بھی عبادت کرنا. الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. میرے نبی کے پاس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے. کون؟ سیدنا ابو بکر. یہ کون ہے ابو بکر؟ یہ ابو بکر وہ ہے. ایک مرتبہ صدیق اکبر عمر حضرت ابو بکر صدیق، اور ایک مرتبہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ مدینہ منورہ کے اندر جو لوگ حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا مسجد نبوی کے سامنے نظر پڑتی ہے وہ پہاڑ ہے، جبل احد. احد پہاڑ ہے، جبل احد. میرے نبی ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، میرے نبی جبل احد میں گئے. جیسے احد پہاڑ پہ گئے، احد پہاڑ پہ جا کر کے بیٹھے، احد پہاڑ سے ہلنا شروع کر دیا. احد پہاڑ ہلنے لگا، احد پہاڑ نے حرکت شروع کر دی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے جبل احد کیا کرتا ہے؟ ہل رہا، یہ نہیں کر رہا، گستاخی کر رہا. مجھے پتا نہیں تیرے اوپر فاطمہ الزہرا کے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور تو حرکت کر رہا، تو ہل رہا ہے. جبل احد سے رہا نہ گیا. آواز آتی ہے جبل احد کے اندر سے، یا عمر، اس وقت میں میری کمر کے اوپر، میرے اوپر اس وقت میں فاطمہ الزہرا کے ابا بیٹھے ہوئے، یہ خوشی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی. میرے بھائیوں، وہ ابو بکر، اس شان اور عظمت کے مالک ابو بکر، میرے دوست میرے بھائیوں، جن کی رفعت و بلندی ایسی ہو، اللہ کے نبی جن کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ کائنات میں جتنے آسمان کے اوپر ستارے نکلتے ہیں، اگر اتنی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں تو صرف ابو بکر کر سکتے. میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے محبوب کے ایسے جالسان، ایسے قربان
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، میرے دوست میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے یاد کرتا ہوں میرے بھائیوں، یہ چند روزہ زندگی ہے، اس چند روزہ زندگی میں رہ کر کے اپنی آخرت کو بناؤ۔ میرے دوست میرے بھائیوں، اپنی آخرت کی فکر میں لگو، اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ صدیق اکبر بیٹھے ہوئے اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بدبو ایک دیہاتی چلا ہوا آ رہا۔ جب وہ بدبو دیہاتی آیا، اللہ کے نبی کی نظر پڑی اس کے اوپر، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابو بکر، یا ابو بکر، یہ دیکھو یہ جو یہ آدمی آ رہا، یہ جو یہ دیہاتی آدمی آ رہا ہے نا، یہ بدبو، یہ جو یہ آ رہا ہے، یا ابو بکر یہ جنتی۔ کون کہہ رہے ہیں اس بات کو؟ اللہ کے نبی سبحان فرمانے یا ابو بکر یہ جو یہ آدمی آ رہا ہے یہ جنتی ہے۔ صدیق اکبر اللہ کے نبی کے چہرے مبارک کی طرف دیکھنے لگے کہ میرے نبی فرما رہے اس کے جنتی ہونے میں کیا شک ہے۔ آیا مل کے چلا گیا۔ دوسرے روز اللہ کے نبی کے پاس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرماتے، وہ بھی بدو دیہاتی پھر آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی کی پھر نظر پڑی، اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابو بکر یہ جو آدمی آ رہا ہے جنتی ہے۔ سبحان۔ تیسرا دن آیا، جب تیسرا دن آیا وہ بدو دیہاتی بیٹھا ہوا تھا اللہ کے نبی کے پاس۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی تشریف لے آئے، آ کر کے بیٹھے۔ جب وہ بدو اٹھ کے چلا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابو بکر یہ جو یہ آدمی گیا ہے یہ جنتی۔ صدیق اکبر سے رہا نہ گیا، حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس آپ قربان ہو جائے آپ کے اوپر، میری جان فدا ہو آپ کے اوپر، اے میرے آقا میرے محبوب مجھے یہ بتائیں، میں 3 روز سے آپ کی زبان مبارک سے سن رہا ہوں کہ یہ شخص جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے، یا رسول اللہ اس کی زندگی کا ایسا کیا عمل ہے جس کی وجہ سے محبوب کبریا 3 روز سے اس کے لیے جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابو بکر یہ دل کا بہت اچھا، یہ دل کا بہت اچھا ہے، کسی کی طرف سے اپنے دل میں میل نہیں رکھتا، کسی کا برا نہیں سوچتا، کسی کے لیے برا نہیں کرتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی کی چغلی نہیں کرتا، کسی کے لیے برا خیال نہیں کرتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ یا ابو بکر یہ دل کا بہت اچھا ہے، اس لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ جنت۔ اس لیے میرے بھائیوں میری ماں اپنی بہنوں مجھے آپ سے یہ عرض کرنا ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے، اس چند روزہ زندگی کی قدر کریں اور اس میں اپنی آخرت کو بنائیں، خوب دل لگا کے نماز پڑھیں، خوب دل لگا کے قرآن پڑھیں، اللہ توفیق دے تہجد کی نماز کی نیت کر کے تہجد کی نماز پڑھیں، اوابین اشراق کی نماز پڑھیں۔ میری بہنوں گھر گھر میں درود پاک، گھر گھر میں درود پاک کا ماحول بنائیں، اپنے گھروں کے اندر ایسے ہی تسبیحات پڑھنے کا معمول بنائیں، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں۔ میری بہنوں اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے رو۔ شوہر بیوی کو ڈانٹ دیتا ہے، بیوی کتنی دیر تک بیٹھ کر کے روتی ہے کہ مجھے ڈانٹ دیا، مجھے برا بھلا کہہ دیا۔ بیوی احساس کرتی ہے، کتنی دیر بیٹھ کر کے روتی ہے، بغیر ماں کے اوپر چھوٹی سی بات میں مجھے اتنا برا بھلا کہہ دیا، مجھے ڈانٹ دیا۔ بیوی لوٹ کر کے شوہر کا جواب دے دیتی ہے، بھی ماں شوہر کو رونا آ جاتا ہے، باپ اولاد کو ڈانٹ دیتا ہے، اولاد رونے لگتی ہے، اولاد لوٹ کر کے ماں باپ کو جواب دیتی ہے، ماں باپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور نقصان ہو جاتا ہے، آدمی کو رونا آ جاتا ہے، محلے پڑوس کا آدمی آ کر کے گالی گلوچ کر دیتا ہے تو رونا آ جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں ہم دنیا کے لیے روتے رہے، ہم دنیا کے لیے روتے رہے، خدا کی قسم اللہ کے سامنے رو، اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اے میری ماں، اپنے اللہ کے سامنے رو، درود پڑھ کے رو، کلمہ پڑھ کے دعا کرتے ہوئے رو، اے میری بہنوں اللہ کا قرآن پڑھ کر کے روتے ہوئے اللہ سے دعا
بھائیوں سب کے سامنے روئے، سب کے سامنے روئے، سب کے سامنے روئے، میرے دوست میرے بھائیوں سب کو رو رو کر کے اپنے شکوے بتائے، میرے دوست میرے بھائیوں نہیں روئے تو اللہ کے سامنے نہیں روئے، مسئلہ تو اللہ کے سامنے رونے سے حل ہوگا۔ اللہ کے سامنے میرے بھائیوں رونا سیکھو، اللہ کے سامنے رو، میرے دوست میرے بھائیوں جب روئیں گے میں آپ کو بتاؤں اس رونے میں خدائے پاک کے قسم جو عورتیں صاحب اولاد ہیں، جن کی جو عورتیں صاحب اولاد ہیں، جن عورتوں کے یہاں اولاد ہے وہ عورتیں ان باتوں کو زیادہ سمجھیں گی، ماں سے زیادہ ان باتوں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ایک دودھ پیتا بچہ اگر زور سے روتا ہے ماں کی چھاتیوں میں اسی اعتبار سے دودھ جوڑتا۔ بچہ ماں نے بستر میں لٹا رکھا، بچہ رو نہیں رہا، پڑا ہوا کھیل رہا ہے، ماں صفائی کرنے میں لگی ہوئی، صفائی بھی کر دی، برتن دھلنے میں لگی، برتن دھلنے لگی، ماں بچہ چارپائی پہ پڑا ہوا بستر پہ پڑا ہوا کھیل رہا ہے، ماں کھانا بنانا ماں نے شروع کر دیا، سارے کام کر رہی، ماں پرواہ نہیں کر رہی، بچہ کھیل رہا ہے، پڑا ہوا ہے، جب بچہ منہ کرنا شروع کر دیتا ہے ماں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، ماں ہے نا بچہ منہ کر رہا ہے، ماں کو دور تک آواز کچھ جاتی ہے، 10 بچے رو رہے ہو، 10 بچوں کی آواز ہو، ماں گھر میں ہو، 10 بچوں کے رونے میں سے اپنے بچے کی آواز کو پہچان جاتی ہے کہ میرا بچہ ہو۔ یہ تاثیر اللہ نے صرف ماں کے دل میں رکھی۔ بچہ بستر پہ پڑا ہوا بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، بچہ رو رہا، ماں سمجھ رہی ابھی کام چل جائے گا، ابھی کام چل جائے گا، بچہ رونا شروع کر دیا، ماں کام میں رہی، ماں کام نمٹانے لگی، بچہ رو رہا، ماں کام میں لگ رہی، ماں کو اندازہ لگ رہا ابھی میرے بچے کا رونا کس انداز کا ہے، اب کس طرح سے رو رہا، ماں روٹی بنانے میں لگ رہی، بچہ رو رہا، جس وقت میں بچہ اپنے اس روز پہ آ جاتا ہے اپنے پیروں کو آگے پیچھے کر کے ایڑیوں کو رگڑنا شروع کر دیتا ہے، ہڑکیاں کام کر کے روتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے، دودھ سینے میں جوش مارنا شروع کر دیتا ہے، ماں کے ہاتھ میں پیڑا ہے، روٹی بنانے کے لیے خدائے پاک کی قسم روٹی کے پیڑے کو چھوڑ کر کے دوڑتی ہے، بھاگتی ہے، جا کر کے بچے کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگاتی ہے، ادھر سینے سے لگا رکھا، ادھر ماں کے سینے میں اللہ نے دودھ کو بھر دیا۔ میرے بھائیوں جب ماں کا دل ان آنسوؤں کے اوپر ایسا قربان ہو جاتا ہے، احکم الحاکمین رب العالمین کے یہ بندے، یہ اللہ کی بندیاں جب اپنے رب کے سامنے روئیں گی، میرے بھائیوں ہم اپنے اللہ کے سامنے آنسو بہائیں گے۔ ایک رونا یہ ہے جیسے بچہ رو رہا تھا، ماں پرواہ نہیں کر رہی تھی، ماں کام میں لگی ہوئی تھی، بچہ رو رہا تھا، ماں اندازہ لگا رہی تھی ابھی چل جائے گا، ابھی چل جائے گا، ابھی چل جائے گا، ماں نظر انداز کرتی رہی، نظر انداز کرتی رہی، اور جب ماں نے دیکھ لیا کہ بچہ اس حالت پہ آ گیا، ماں روٹی بھی بنانے کی پرواہ نہیں کرتی، توا گرم ہو رہا پرواہ نہیں کرتی، بیٹے کو چھوڑتی ہے، دوڑتی ہے، بھاگتی ہے، بچے کو اٹھا کے سینے سے لگاتی ہے، اللہ اکبر۔ جب بچہ اس حال میں رویا اب ماں کیا کر رہی، اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، بابو کہیں ماں چھوٹے گی، کہیں وہ چھوٹے گی، کہیں کیسے پیار کرے گی، کہیں کیسے پیار کرے گی۔ اس کے بعد میں ماں اپنی چھاتی کو کھول کر کے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، ادھر بچہ دودھ پی رہا، ماں بچے کے سر کو سہلا رہی، ماں بچے کو پیار کر رہی۔ او میرے بھائیو اللہ کے سامنے ایسے رو، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اس طرح سے رو اللہ کے سامنے کہ اللہ کو ایسا پیار آ جائے، اور جب اللہ کو ایسا پیار آ جائے گا منٹ سیکنڈوں میں سارے کام کر جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے۔
ماں اور بہنوں سے یہ درخواست ہے کہ کل سنیچر کا دن ہے، پرسوں اتوار کا دن ہے، جو ہمارے یہاں یہ لڑکیوں کا ادارہ چل رہا ہے، اس کا پرسوں جو اتوار کے روز 9 بجے سے اس کا پروگرام ہے۔ اس میں ماں اور بہنوں سے یہ درخواست ہے، صرف ماں اور بہنوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے ہے، کم سے کم اس پروگرام میں شریک ہوں گی، دین کی اہمیت کا پتہ لگے گا، اور ہمارے دل کے اندر کم سے کم یہ احساس بیدار ہو کہ ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچوں کے لیے کس طرح سے تربیت کریں۔ ماں باپ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جس طرح ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے بٹن پر کلک ضرور کریں۔